بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن عبدو و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الہ العالمین جو پڑھائے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات اہل بیت اطہار پنجتن پاک بارہ امام حضور کے والدین کریمین نال اطہار ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بعدات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ حضرت سید شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ امیر المجاہدین حضرت حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات کی اور جتنے حضرات اس عاجز کے ساتھ اس دعا میں شامل جو ہمارے عزا کربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد والی وسلم اسے نا سادہ کر دینا بالکل ایکو رپیٹ وغیرہ بند کر دینا بس بیس کھلی رہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے بڑی ایمانداری سے پڑھیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکہ وصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین انتہائی قابل تکریم حضرات محترم آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے عزیز قبلہ شاہ صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں اس کے آغاز میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے دعا ہے اللہ رب العزت سید جوید شاہ صاحب کو اور ان کے سارے اہل خانہ کو اور سارے تحریک کے ساتھیوں کو اس محفل ذکر کے انعقاد پر اجر کثیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس محفل ذکر کا صدقہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے میرے دائمائے مقتدر حضرات تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ اہل سنت پر سلامت رکھے ایسے میں نے اندازہ ہو گیا کہ توڑنو امام دی کتنی قدر ہے لو جی توڑے نال تے نہ دی بندی کوئی نہیں تے بندی نہ نال بھی کوئی اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ اہل سنت پر سلامت رکھے جس کے دل میں امام کی قدر ہے اسے آمین اونچی بولنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو آباد کرے اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے بس تعریفیں ساری اس ذات کے لیے جو رب رحمان ہے رحیم ہے جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے پتے سرکتے ہیں تو اس کی تسبیح پڑھتے ہیں سورج نکلتا ہے تو اس کی پاکی بیان کرتا ہے چاند چمکتا ہے تو اس کی تقدیس بولتا ہے تارے دمکتے ہیں تو اس کی تمجید کہتے ہیں پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے دانا اس وقت تک زمین کو پھاڑ کر پودا نہیں بن سکتا جب تک اس کا نام نہ لے اور بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو ٹپ ٹپ نہیں کرتا وہ بھی رب رب کرتا ہے 106 والے بولے یا نہ بولے ساری کائنات اس کا ذکر کرتی ہے خود فرماتا ہے
युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। बतला अपनी उम्मत को जो आसमानों में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं, जो जमीन में वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं। हजरत सैयद नौशोगंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, शाम का वक्त था, दरिया के किनारे सैर के लिए निकले। आगे एक हिंदू जोगी बैठा था, उसने जब सैयद को आते देखा, उसने कहा बाबा जरा हमारा करतब देख जा। आपने फरमाया क्या करतब करते हो? उसने डंडा पत्थर पर मारा तो पानी निकल आया। आपने कहा और क्या कर सकते हो? उसने दरिया पर फूंक मारी तो आग लग गई पानी में। आपने फरमाया बड़ा साहिब कमाल है, ये कमाल कितने अरसे में हासिल किया? उसने कहा 36 साल गुरु की खिदमत की है, तब जाके ये कमाल हासिल हुआ। आपने मुस्कुरा कर कहा तूने तो 36 साल जाया कर दिए। उसने कहा ये जाया हो गया है? फरमाया हाँ। उसने कहा वो कैसे? फरमाया जरा अब हमारा कमाल दे। उसने कहा क्या कमाल है तुम्हारा? सैयद के हाथ में तस्बीह थी, सैयद ने तस्बीह के एक मन के पर ज़र्ब लगाई और ज़र्ब लगा कर कहा अल्लाह। इधर सैयद की जुबान से अल्लाह निकला, उधर दरिया के हर कतरे से आवाज आई अल्लाह। गूंगा बंदा चुप रहा है, जिसके मुंह में जुबान है, जुबान भी मौला के लिए जरा ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। दरिया के कतरे कतरे से आवाज आई अल्लाह, दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आई अल्लाह, रेत के जर्रे जर्रे से आवाज आई अल्लाह, मट्टी के जर्रे जर्रे से आवाज आई अल्लाह। जोगी कदमों में गिरा। उसने कहा बाबा ये कमाल कितनी देर में मिलता है? फरमाया देर नहीं लगती, उसके हुजूर में सर झुकाना तेरा काम है, साहिबे कमाल कर देना उसका काम है। जज़ाकल्लाह। सारी तारीफें उस जात के लिए है और दुरूद और सलाम है उन पर जो जाने कायनात है, मकसद कायनात है, वजह तखलीक कायनात है, बेमिसल है, बेमिसाल है। न उनसा कोई था, न उनसा कोई है, न उनसा कोई हो सकता है। भाई हुदैबिया का मैदान है, 1400 सहाबा की जमात है, पानी खत्म हो गया है। उन्होंने आकर कहा या रसूल अल्लाह हमें पानी दीजिए। हजूर ने नहीं कहा कि अल्लाह से मांगो। तो सब बिल्कुल ना सुभान अल्लाह करना, थोड़े से पर्चा हो जाना तो सुभान अल्लाह। हजूर ने नहीं कहा कि अल्लाह से मांगो। आज तो कंपनी हमें मसला समझाती है ना, अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं। साहबा ने नबी से पानी मांगा, उन्होंने कहा हमें पानी दीजिए। हजूर ने नहीं कहा कि चलो नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं बारिश बरस जाए। हजूर ने नहीं कहा कि चलो कोई तौबा करो अल्लाह मेहरबानी करे। हजूर ने नहीं कहा कोई इस्तगफार पढ़ो। भाई कुरान ने एक पैगंबर का जिक्र किया जिसकी कौम के 12 कबीले थे। जब 40 दिन सहरा में रहे तो पानी खत्म हो गया। 12 कबीलों के 12 सरदार हजरत मूसा के पास आए। उन्होंने कहा मूसा पानी खत्म हो गया, हमें पानी दीजिए। हजरत मूसा ने कहा मौला मेरी कौम प्यासी है। अल्लाह ने कहा गम न कर, फद्रिबी असाकल हजर, अपना असा पत्थर पर मार, अभी चश्मे 12 निकलेंगे। हजरत मूसा ने असा पत्थर पर मारा, चश्मे 12 निकले। कुरान ने दूसरे पैगंबर का जिक्र किया। 12 साल नबी बीमार रहा। जब बीमारी जुबान पर आई तो रसूल रोए। अल्लाह ने वही की। अल्लाह ने कहा अय्यूब क्यों रोते हो? कहा एक जुबान तो बच गई थी जिससे तेरा जिक्र किया करता था, ये भी बीमार हो गई तो तेरा नाम किससे लूंगा? अल्लाह ने कहा गाम ना कर, उरकुद बिरिजलिक, अपनी एड़ी जमीन पर मार, अभी तो चश्मे निकलेंगे। एक से गुस्ल करना, एक कप पानी पी लेना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम की मजार पर भी हाजिरी दी है। मैंने वो जगह भी देखी है जहां पैगंबर ने एड़ी मारी थी तो चश्मे 2 निकल आए थे। अल्लाह ने कहा एड़ी जमीन पर मार, अभी चश्मे 2 निकलेंगे। एक से गुस्ल करना, एक से वजू कर, एक कप पानी पी लेना। कुरान ने फिर एक नबी की मां का जिक्र किया कि जब ईसा पैदा होने लगे अल्लाह ने कहा पाक मरियम मेरे हरम को छोड़कर जंगल में आ जा। मरियम जंगल में आ गई, खजूर के खुश्क तने से टेक लगाकर बैठी थी, रोई। अल्लाह ने कहा क्यों रोती हो? उसने कहा मैं भूखी और प्यासी हूं। रब ने कहा गम न कर, इस खजूर के खुश्क तने को हाथ लगा। हाथ लगाना तेरा काम है, पकी हुई खजूरें गिरा देना मेरा काम है। मरियम ने हाथ लगाया, खजूर सरसब्ज हुई, पकी खजूरें ताजा गिरी। कहा जड़ में देख पानी है। भाई अब तवज्जो कीजिएगा, पहले नबी ने असा मारा था पत्थर पर, चश्मे निकले थे 12। असा तो हुजूर के पास भी था, असा तो हुजूर के पास भी था। मूसा असा मारे चश्मे 12 तो हुसैन का नाना असा मारता पत्थर पर।
حضور عصا مارتے پھر کتنے چشمے نکلتے، لیکن میرے نبی نے کہا میں مثل موسیٰ نہیں جو پتھر پر عصا ماروں، اس لیے کہ پتھروں سے پانی نکلتا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک نکلتا رہے گا۔ دوسرے نبی نے ایڑی ماری تو ایڑی تو میرے رسول کی بھی تھی، اگر ایوب ایڑی مارے چشمے دو نکلتے ہیں، زہرا کا بابا ایڑی مارتا تو کتنے چشمے نکلتے، مگر میرے آقا نے کہا میں مثل ایوب نہیں جو ایڑی زمین پر ماروں، اس لیے کہ زمین سے پانی نکلتا ہے اور نکلتا رہے گا۔ بھئی کھجور کو مریم ہاتھ لگائے تو تنے سے پانی نکلے، میرے رسول ہاتھ لگا دیتے، لیکن میرے آقا نے کہا میں مثل مریم نہیں جو کھجور کے تنے کو ہاتھ لگاؤں، میں محمد ہوں، میں مٹھی بند کر کے جب ہاتھ کھولوں گا تو 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کر دوں گا، میں مٹھی بند کر کے ہاتھ کھولوں گا 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کروں گا۔ جب حضور نے یوں انگشت مبارک کھولی 5 نہریں نکلی، بڑی شان آدم سے عیسیٰ تک، مگر انگلیوں سے پانی کسی نے نہیں نکالا۔ جب انگلیوں سے پانی نکلا تو گولڑے والا سید بولا، اس نے کہا کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ جیتے تھے واپی بیٹھے تک کیوں پڑھوا تے جو سنی ہو تو میں بابا چوک کے بولو سبحان اللہ، کلیجے سے تمہاری آواز نکلنی چاہیے سبحان اللہ۔ جب سید نے انگلیوں سے پانی نکلتے دیکھا، سید کی روح تڑپی، سید نے کہا کوئی مثل نہ ڈولر دی۔ اب بولیے ذرا کوئی مثل نہ، جس کے کلیجے میں حضور کی محبت ہے اسے اونچا بولنا پڑے گا کوئی مثل نہ، اور اونچا بولیے کوئی مثل نہ، کوئی مثل نہ ڈولر دی۔ چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں ہے بولن دی، چپ کر، بولنے کا مقام ہی نہیں۔ ہے کوئی حضور جیسا؟ بولیے ذرا، ہے کوئی حضور جیسا؟ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، نہ ان سے کوئی تھا، نہ ان سے کوئی ہے، نہ ان سے کوئی ہو سکتا ہے۔ حضور تو حضور ہے، حضور کے غلاموں جیسا کوئی نہیں ہو سکا۔ حضور تو پھر حضور ہے، ان پر سلام جن پر اترے ہوئے قرآن میں کہا وَالضُّحَىٰ، ہمیں تیرے مکھڑے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، ہمیں تیری زلفوں کی قسم۔ توجہ ہے 106 والوں کی؟ بھئی زلفیں تو باقی نبیوں کی بھی تھیں، زلفیں تو ہر نبی کی تھیں، مگر کس کی زلفوں کی قسم قرآن میں اٹھائی؟ بھئی بولتا تو ہر نبی بھی تھا، مگر کس کے بولنے پر کہا وکیل ربی، قسم ہے تیرے بولنے کی جب تو رب کہہ کر پکارتا ہے۔ بھئی چلتا تو ہر نبی تھا، مگر کس کے چلنے پر کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کلام تو ہر نبی کرتا تھا، مگر کس کے بولنے پر کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بھئی ہاتھ تو ہر نبی کے تھے، مگر کس کے ہاتھوں کے بارے میں کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ تو ہم نے پھینکی ہے، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہے۔ اور جب نبی نے 1400 کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو قرآن نازل ہوا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے۔ اونچی سبحان اللہ ہونی چاہیے تھی، یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ تیرے، یا اللہ تو نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، ہم بولیں تو کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ تو نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اگر ہم کہیں کہ شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ آواز آئی چپ ہو جا، یہ شرک نہیں ہے یہ عشق ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یا اللہ تو نے کیوں نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا؟ کہا اس لیے کہ کل کوئی بے ایمان یہ نہ کہہ سکے کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کائنات کا ریموٹ کنٹرول ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ یہی وجہ بریلی کے تاجدار نے کہا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاہ، اندھے نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور پھر دوسرے مقام پر کیا کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بول نہیں رہے آپ حضرات؟ یہ جو بابا ہے نا احمد رضا خان، یہ قوم کا پٹھان ہے۔ کون ہے؟ اب بولے میں نے اندازہ 106 والے شریف لوگ نے
اساں بھی شریف ہاں پر ساڑے تے تھوڑے جے فرق ہے ماں کار چپ رہنا باہر نکل کے بولنا تسی ایڈے شریف ہو کار بھی چپ رہے جو باہر بھی چپ ہی بیٹھے آپ بولیا جے ذرا یہ آپ کو بھی لگ جائے گا پتہ جو مسکرا رہے ہو نا حالے چاند چڑھن تا دے ہو نا یا تو بڑے بڑے کی پھر جو ہے نا وہ بولتی بند ہو جاتی ہے یقین کرے اے زمانہ ہمیں مانتا ہے یقین کرے میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر گار والی نہیں مانتی سچی بات کر رہا ہوں وہ ایک مرتبہ میں انہیں ایک مسئلہ دسیا وہ میں نے مسئلہ دیا اس نے کہا لیا تو تسی میں اپنی گلہ کر دے اپنا شان بدانو وہ میں نے وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ وہ مرد کی جنت مرد کو کس کا حکم ماننا چاہیے حضور نے فرمایا ماں کا تو انہوں نے پوچھا عورت کو کس کا ماننا چاہیے فرمایا خامد کا عورت کو کس کا ماننا چاہیے خامد کا اور مرد کو کس کا ماننا چاہیے تو اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ مرد کی جنت ہوتی ہے ماں کے قدموں میں اور بیوی کی جنت ہوتی ہے خامد کے قدموں میں تو وہ مجھے کہنے لگی کرمالی وہ تو آپ ایسے کہتے ہو بس اپنی شان بڑھانے کے لیے وہ کچھ دن گزرے تو یہ بات ہوئی بیان ادھر اس پر یہ کیا نام ہے جی اب مدنی چینل پر تو یہ بات وہاں یا اس پر ہوئی یا کسی چینل پر وہ کسی مفتی نے بیان کی تو وہ پھر مجھے کہنے لگے 2 دن کے بعد وہ مسئلہ آتا تو اسے ٹھیک ہی کیتا سی میں کہا چلو شکر ہے تو مان لیا پاویں کسے دی زبان تو ملے وہ ایک ولی تھے نا بہت بڑے تو وہ بیوی نہیں مانتی تھی ایک دن انہوں نے سوچا بھی اس کو منوائے وہ نکلے باہر اور اڈاری ماری ہوا میں اڑ گئے 2-4 چکر لگائے واپس آئے تو وہ بیوی کہنے لگی لے تو بھی کہنا بھی میں ولی ہوں ولی جو سی جڑا اتے پہ اڑدا سی تکیا کتنا بڑا ولی تھا تو مسکرا کے کہنے لگے شجانے نہیں پچھانے نہیں وہ ماں ہی تھا سا جڑا اڑدا سا کہنے لگے اچھا تو سے میں بھی آکھا اڑدا تے ہے پر وینگا کیوں اڑدا ہے وہ اڑدا تے ہے پر وینگا کیوں اڑدا ہے اب توجہ کیجئے گا یہ بابا کون ہے قوم کا آواز آنی چاہیے یہ قوم کا پٹھان ہے یہ قوم کا اب جب کمینے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی کسی تحریر میں کسی تصریف میں کسی فتوے میں کسی شعر میں کوئی عیب نظر نہ آیا کوئی کمزوری نظر نہ آئی تو ان کمینے لوگوں نے کہا احمد رضا کالے رنگ کے تھے 1 کروڑ پکا تقریر کر دے پرچی آگئی احمد رضا کالے رنگ کے تھے میں کہ کمینیاں ہوئے پٹھان تے ہوئے کالے رنگ دا ایڈی تبدیلی تے عمران خان بھی نہیں لے کے آیا ہوئے پٹھان تے ہوئے کالے رنگ دا ایڈی تبدیلی تا میں کہا عمران خان بھی نہیں لے کے آیا توجہ کرنا یہ بابا قوم کا پٹھان تھا جب حضور کو دیکھا نا تو کیا کہا سیدی اعلیٰ حضرت نے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے 2 جہاں تمہارے لیے پھر بریلی کے تاجدار نے ایک قدم آگے کر کے کہا دہن میں زبان تمہارے لیے جنہ دی نواز شریف واسطے چپ رہے جنہ دی زرداری واسطے چپ رہے جنہ دی عمران واسطے چپ رہے اور جنہ دی حضور واسطے چھک کے بولن سو یا رسول اللہ آواز بٹھا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر اونچی آواز میں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من صبا نبیل من صبا نبیل من صبا نبیل بیٹھ جائیے کیا کہا بریلی کے تاجدار نے میں ابھی اندر کہہ رہا تھا ایسے حالات ہیں کئی لوگ ڈر کے مارے لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتے کہ کئی لوگ ہمیں سمجھ لیں یہ طریق لبیک کا اور محبت اپنی کوالٹی کی انہیں ہوتی ہے میں نے کہا ایسے بندے کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جو اپنے لیڈر اور جماعت کی وجہ سے حضور کا نام لینے سے بھی روک لے ایسے بندے کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جو حضور کا نام لیتے ہوئے یہ سوچ میں پڑ جائے کہ میں نے یہ نعرہ لگایا تو پارٹی ناراض نہ ہو جائے تیری پارٹی کی کیا حیثیت ہے
اور تیری پارٹی کیا ساری دنیا ناراض ہو جائے مگر مدینے والا ناراض نہیں ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا. کیا کہا؟ کہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ بابا تھا قوم کا پٹھان، جب حضور کو دیکھا تو کیا کہا؟ دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان. لیکن یہ جو گولڑے والا بابا تھا نا، یہ قوم کا سید تھا. جب اس نے حضور کو دیکھا نا، اس نے کہا نہیں جان حضور کے لیے نہیں، اے صورت نو میں جان آکھا. توڑے جو جنہیں بیگم صاحبہ نے آکھیا تو میری جان ہے، وہ چپ روے جدہ قیدہ حضور میری جان نے چھک کے بولے سبحان. یہ بابا تھا سید. اس نے جب حضور کو دیکھا اس نے کہا نہیں جان حضور کے لیے نہیں، اس صورت نو میں جن کی جان حضور ہے بولے ذرا اس صورت نو میں سبحان اللہ نہ بولے. جو پوچھ رہے وہ بولے صورت نو میں. اور زور سے بولیے صورت نو میں. اچھا اگر کسی بندے کو یہ خطرہ ہے نا کہ میں نے یہ اونچا بولا تو میں فوت ہی نہ ہو جاؤں، اسے مر جانا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ کہتا ہوا مر گیا نا حضور میری جان ہے، بغیر حساب جنت میں داخل. اب بولے جے صورت نو میں جان آکھا. پھر سید نے سوچا ایک ہماری جان تو نہیں ہے نا، یہ زمین آباد ہے تو حضور کی وجہ سے، یہ آسمان کھڑا ہے حضور کی وجہ سے، یہ سورج چمکتا ہے حضور کے صدقے، یہ چاند کی چاندنی حضور کا صدقہ، تاروں کی دمک حضور کا صدقہ، حوروں کی مسکراہٹ حضور کا صدقہ، فرشتوں کا ذکر حضور کا صدقہ، یہ ہوا کے فراٹے حضور کا صدقہ، یہ جو پتوں کی ہریالی ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، اور یہ بارش کی رم جم ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، یہ جو آنکھوں میں نور ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، اور یہ جو کلیجے میں سرور ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. تو سید نے قدم آگے کیا اور کیا کہا؟ جان آکھا کہ جانے جہان آکھا. جان آکھا کہ جانے. پھر سوچا یہ بھی تھوڑا ہے، حضور کا شان تو اس سے بھی زیادہ. پھر ایک قدم آگے کر کے کہا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا. سچ آکھا تے رب دی جس شان جو شانہ سب نے. جتنے نبیوں کو شان ملی حضور کی شان میں سے، ولیوں کو شان ملی حضور کی. کائنات میں ہر عزت والے کو اگر عزت ملی ہے تو حضور کے قدموں کا صدقہ ملی ہے. تو سید نے کہا جس شان جو شانہ سب بنیا. ان پر سلام جن پر اترے ہوئے. قرآن میں کہا بات کیا کر رہے تھے؟ بولے تو قرآن اترا، چلے تو قرآن اترا، زلف کھولی قرآن اترا، کنگھی کی قرآن اترا، تیل ہتھیلی پر ڈالا قرآن اترا، انجیر تناول کیا قرآن اترا. محبوب کی قامت کی قسم، کہیں عمر کی قسم، کہیں گفتگو کی قسم، کہیں محبوب کے مسکرانے کی قسم، کہیں کلام کی قسم. بھئی پیغمبر سارے یہی کام کرتے تھے مگر کس کے لیے قسمیں اٹھائیں؟ اور اولاد تو سارے نبیوں کی تھی مگر کس کی اولاد کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ یہ تیری آل ہے، یہ پلیتی کے نزدیک نہیں جا سکتی، پلیتی ان کے نزدیک نہیں جا سکتی. نعرہ تکبیر، توجہ کیجئے گا. سب سے حسینہ کا اور اتنے حسینہ کا جو حضور کو دیکھ لیتا تھا پھر وہ حضور کا ہو جاتا تھا. اللہ کرے آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. بس یہ جو نہیں بولتے چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے. یہ لکڑی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کبھی روئی ہے لکڑی؟ لیکن مدینے میں روئی تھی. آزم چشتی نے کہا تھا تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. یہ بھی رو پڑی تھی. صرف حضور ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، صرف ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے. پھر ایک عورت آئی، اس نے کہا میرا غلام ہے وہ لکڑی کا کام جانتا ہے، اجازت ہو میں کوئی بیٹھنے کے لیے چیز بنوا دوں؟ فرمایا ہاں بنوا دو، اور ایسے ایسے بنوانا. پھر بتایا کہ ممبر. پھر وہ 8 دن کے بعد ممبر لے آئے. بخاری شریف ہے، وہ ممبر رکھا گیا. حضور ممبر پر جلوہ گر ہوئے. وہ کھجور کا خشک تنا تھا، مڈ تھا جس سے ٹیک لگاتے تھے. حضور ممبر پر بیٹھے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے خطبہ دیا تو مسجد میں سے رونے کی آواز آنے لگی.
फरमाते हमने दाएं बाएं देखा, रोने वाला नजर ना आया, फिर आवाज ऊंची होने लग गई। यहां तक हदीस के लफ्ज ये है कि उस लकड़ी के अंदर से छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो टूट टूट कर उड़ रहे थे। जब किसी को पता न चला कौन रोकता है, तो हजूर मिंबर से उतरे, नबी पाक ने उतर के ना उस लकड़ी को अपने सीने से लगा लिया। तो एक पर्ची हजूर के लिए ना दे सका, तो हजूर से वफाई न कर सका, तुझे तो अपने लीडर प्यारे रहे, तुझे क्या पता हजूर का, तुझे पता लग जाता हजूर की शान का, तो फिर बात क्या थी? यहां तो लकड़ी रोई, हजूर ने सीने से लगा लिया उसे, और जब सीने से लगा, सहाबा कहते हैं वो यूं सिसकियां लेने लगी जैसे बच्चा मां के सीने से लगकर सिसकियां लेता है। उस पर हाथ फेरते रहे, उसे चिमकारते रहे, थापी देते रहे, हमारी पंजाबी में कहते हैं, थापते रहे, फिर वो रोना बंद हुआ। अब नबी पाक ने उससे मुखातिब, ये कमीने तो कहते हैं ना हजूर जानते नहीं, हजूर सुनते नहीं, अब हजूर उससे हम कलाम हुए जिसमें जान नहीं थी। जब दरख्त खुश हो जाता है वो जानदार होता है बेजान होता है? ऊंचा बोलो जरा। बेजान थी ना, जान नहीं थी, मगर हजूर की पुश्त लगी तो जान आ गई। सिर्फ देख लगा कर खड़े। अब हजूर ने उसे चिमकारा, थपकी दी और थपकी देकर कहा क्यों रोती हो? अब हजूर उससे हम कलाम हो गए, क्यों रोती हो? उसने अर्ज की हजूर पहले जब भी जुमे का दिन आता था आप खड़े होकर खुतबा देते थे तो मुझसे पीठ लगा लेते थे, आज मिंबर आया, आप मिंबर पर बैठे तो या रसूल अल्लाह आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, मैं इसलिए रोती हूं। हजूर ने फरमाया अच्छा अगर तुम चाहो तो मैं तुझे अभी सरसब्ज कर दूं, अगर तुम, अब ये हजूर का इख्तियार है कि नहीं? हजूर ने कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुझे अभी हरा भरा दरख्त बना दूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुझे जन्नत में अपना साथी बना लूं। उसने कहा मैंने जन्नत के साथ को कबूल किया। हजूर ने साहबा से कहा इसे उखाड़ो और उखाड़ कर इसे मेरे मिंबर में वहां दफन कर दो जहां मुझ मोहम्मद के पांव होते। तुझे पता ही नहीं हजूर का, यहां तो लकड़ी देखकर आशिक हो गई। खुश्क लकड़ी थी, खुश्क लकड़ी थी। तवज्जो कीजिएगा, सबसे हसीना का, सबसे हसीन ये बंदा जितना भी सोना हो ना, माशाल्लाह शादी है ना, और अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए, माशाल्लाह रूप है, चढ़ता है रूप, हमारे पे भी चढ़ा था। और ये वाहिद शादी का दिन ऐसा होता है कि उस दिन बंदा इतना सोना होता है कि ना उससे पहले इतना सोना होता है ना उसके बाद। अच्छा ये जो शादीशुदा है ये तो बेचारे बोलेंगे नहीं, इन्होंने हो ही जो बुरी है, तो जो कवारे बैठे हो वो तो बोलो ना जरा, ये तो बेचारे अब क़यामत के दिन ही बोलेंगे, इनके साथ हुई ऐसी है, तो जो कवारे हैं वो बोलो जरा। ये जो शादी का दिन होता है ना, रूप चढ़ता है बंदे, चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? जिस दिन वो दूल्हा बनता है अल्लाह ताला की तरफ से, मैं बता रहा हूँ हमारे अपने ऊपर बड़ा रूप चढ़ा था, रूप चढ़ता है, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। सोने है ना, बोले सैयद वैसे भी सोना होता है, ऊंचा बोलो जरा, सोने है ना, मगर जितने भी सोने हैं इन गालों में बंदा नहीं नजर आ सकता, इन गालों में किसी बंदे की सूरत नजर नहीं आ सकती। मगर सुनिए, हमारे यहाँ तो अमूमी तौर पर यही हुआ ना, हजूर हलीमा सादिया के घर में गए तो वो दाइयां फिर मिल के आ गई, उन्होंने कहा तू बड़ी अमीर हो गई है, उन्होंने कहा वो किवें, उन्होंने कहा सारी रात दीवा बढ़ता है, पहले तो तेरे पास तेल नहीं होता था, अब तू दिया बुझाती नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो दिया जलाए। वो कहती हम कोई बेवकूफ है, झूठ बोल रही है, तो रात सारी रात तेरे उस घर के दरवाजे की दर्जों में से रोशनी बाहर आती है छन छन कर। हमारे यहाँ तो ये हजूर की शान नहीं है, ये हजूर के गुलामों की शान है। हाँ हाँ, ये हजूर की शान नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मैं तो चेहरे से नकाब उठाती हूँ, जरा ये हजूर की शान नहीं, ये तो गुलामों की शान है। ये गुलामों की, ये उसैद बिन हुज़ैर साहबी रसूल है, बंद कमरे में जाते थे ना तो कमरे रोशन हो जाते थे, सुभान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए। अंधेरी हवेलियों में जाते थे, हवेलियां रोशन हो जाती थी। एक
دن ایک صحابی نے کہا اسید بن حضیر یہ شان کہاں سے تجھے ملی ہے؟ تو اندھیرے کمروں میں قدم رکھتا ہے تو کمرے روشن، اندھیری حویلیوں میں پیر رکھتا ہے تو پیر روشن، تجھے بتی چراغ کی حاجت نہیں۔ انہوں نے کہا ملی کہاں سے تھی؟ ایک ہی تو در ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کہ در بریلی کے تاجدار نے کہا تھا پا خدا خدا کا یہی ہے در، پا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی۔ مفرم کر جو یہاں سے ہو وہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ انہوں نے کہا ملنی کہاں تھی؟ ایک مرتبہ میں حضور کو وضو کروا رہا تھا، جب مسح کرنے لگے نا رسول اللہ، میں نے حضور کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، نبی پاک نے نا مسکرا کے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا، کہتے اس دن کے بعد میں اندھیرے کمروں میں جاتا ہوں، میرے چہرے کے نور سے کمرے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ تو غلاموں کی شان ہے۔ اب سنیے، جتنا بھی بندہ سونا اس کی گالوں میں دوسرا بندہ نظر اے ان جنہ پگیاں بابے خادم علی بنی انہوں تو بولنا چاہیے تھا نا، کو بولے یا نہ بولے۔ بندہ نظر حضرت علا حضرمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیمار ہوگا، قتادہ بن نعمان تیمارداری کے لیے گئے۔ یہ قتادہ بن نعمان کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جس کی بدر کے میدان میں تیر لگا تھا تو آنکھ نکل کے باہر آ گئی تھی۔ اس نے ڈیلا اٹھا کر حضور سے کہا تھا حضور مجھے آنکھ دیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا قتادہ تجھے آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت آپ نے بولی ہے، وہ دونوں چیزیں لے کر جاؤں گا۔ آنکھ میں نے مانگی اور جنت آپ نے۔ حضور کو کہنا ہمیں تو کمپنی کہتی ہے، حضور کاری کچھ نہیں سکتے۔ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کسی حکیم کے پاس جاتا بھی، مصطفیٰ نے کہا نزدیک ہو، نزدیک۔ حضور نے ڈیلا پکڑا، یوں لعاب لگایا، لگا کے آنکھ میں رکھا، کہتے ہیں وہ پہلے سے بھی روشن ہو گئی۔ یا صوفیہ نے کہا انہوں نے آنکھ مانگی تھی، حضور نے آنکھ دے دی، یہ کیوں کہا جنت لے لے؟ انہوں نے آنکھ مانگی تھی، جنت تو نہیں مانگی تھی۔ اور جنتیوں بولو یاد رکھنا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جن ہمارے ہیں انہوں نے پھر بولنا چاہیے ہے۔ انہوں نے کیا مانگی تھی؟ آنکھ۔ کیا مانگی تھی؟ جنت تو نہیں مانگی تھی۔ حضور نے آنکھ دے دی، مگر یہ کیوں کہا کہ جنت لے لے؟ صوفیہ یا مولوی چپ ہے یا صوفیہ نے قلم اٹھایا۔ انہوں نے کہا حضور نے اس لیے انہیں کہا تھا کہ تجھے آنکھ چاہیے کہ جنت۔ حضور بتلانا چاہتے تھے میں محمد صرف دنیا کی نعمتیں نہیں دیتا، میں تو رب کی جنت بھی عطا کر دوں۔ یہ قتادہ بن نعمان ان کی تیمارداری کے لیے گئے، وہ بیمار تھے۔ یہ اب آمنے سامنے بیٹھ کے نا وہ باتیں کر رہے تھے، حضرت قتادہ اور علا حضرمی۔ بندہ گزرا ایک پیچھے سے، بندہ کہاں سے گزرا؟ حضرت قتادہ کی بھی۔ انہوں نے اس گزرتے ہوئے بندے کو ان کے گالوں میں دیکھا، انہوں نے اس گزرتے ہوئے بندے کو ان کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جناب کون سا فارمولہ لگاتے ہو، کون سا مسالہ استعمال کرتے ہو؟ حضرت علا نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بندہ میرے پیچھے سے گزرا ہے، میں نے تمہاری گالوں میں بندہ گزرتا ہوا دیکھا، میں نے تمہاری گالوں میں سے بندہ گزرتا ہوا دیکھا ہے، کیا لگاتے ہو؟ علا حضرمی رو پڑے۔ انہوں نے کہا لگاتے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور ایک مرتبہ ہمارے گھر کھانے پر تشریف لائے تھے، اور جب حضور کھانا کھا کر جانے لگے تو میں راستے میں کھڑا تھا، مسکرا کر حضور نے دیکھا، فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی میرا رنگ ذرا گہرا پکا ہے، برادری مذاق کرتی ہے، آپ کرم فرما دیں۔ کہتے اتنا سنا تو مسکرا کر حضور نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا تھا۔ فرماتے رسول اللہ کا ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، اس دن کے بعد سے جس نے کنگھی کرنی ہوتی ہے وہ شیشہ نہیں دیکھتا، ہمارے گال دیکھ کر زلفیں سوار لیتا۔ اب سوچ لو 106 والوں، وہ ہاتھ پھیرے تو بندہ اتنا حسین ہو جائے، وہ آپ کتنے حسین ہو گئے۔ کیونکہ شادی کی محفل ہے نا، میں نے کہا حضور کے حسن کی ایک دو باتیں آپ کو سنا دے۔ وہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کی رات تھی، میرا دل کیا میں حضور کی زیارت کروں۔ کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، مسجد کچی تھی، کھجور لگی تھی، سرکار ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سرخ رنگ کا جوڑا حضور نے پہنا تھا، جبہ پہنا تھا سرخ دھاری دار، اور رات ملتان تقریر تھی تو وہاں ہم نے سرخ جبہ پہنا ہوا تھا، پگڑی بھی سرخ باندھی ہوئی تھی۔ تو وہ آئے تو وہی پہنا تھا، تو یہ کہنے لگے بچے یہ ہمارے چوک میں اطلاع کے مرید ہے، کہنے لگے بابا جی یہ کپڑے آج پہننے تھے۔ میں نے کہا وہ رات جب میں وہاں پہننے لگا تھا تو مجھے خیال آیا تھا بھی انہیں آنکھنا جی اتھے پانے سن، تو میں نے کہا خیر وہ چلو پھر کبھی آئے پہن لیں گے۔
اب حضور نے سرخ دھاری دار جبہ پہنا ہوا تھا. کہتا حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے پر آیا, کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا, پھر میں نے آسمان پر نظر اٹھائی تو آسمان پر 14ویں کا چاند تھا. آسمان پر 14ویں کا چاند تھا. چھوٹی چھوٹی بدلیاں تھیں, کبھی بدلیاں چاند کے آگے آ جاتی, کبھی چاند بدلیوں کے آگے. چھوٹی چھوٹی بدلیاں تھیں, کبھی بدلیاں چاند کے آگے اور کبھی چاند. کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی طرف دیکھا. اب جو لوگ مدینہ شریف ہو کر آئے ہوئے ہیں نا, بیٹھے ہیں یہاں کچھ بندے جو عمرہ کو ذرا ہاتھ اونچا کریں, اللہ انہیں دوبارہ پھر لے جائے. جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے جائے, اوپر اونچا کریں ہاتھ اونچا. یہ ہوا ہے, ان سے پوچھے مدینہ شریف میں ہر وقت تیز ہوا چلتی ہے. مدینہ شریف میں ہر وقت ہاں تیز ہوا چلتی ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں آسمان پر 14ویں کا چاند, چھوٹی چھوٹی بدلیاں, کبھی بدلیاں چاند کے آگے, کبھی چاند بدلیوں کے آگے. کہتے ہیں پھر میں نے حضور کو دیکھا, ہوا تیز تھی, کبھی زلفیں چہرے کے آگے, کبھی چہرہ زلفوں کے آگے. میں نے جس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا سبحان اللہ, ویسے تقریر اس جملے پر ختم ہو گئی. اب میں آگے نہ بھی تقریر کروں نا تو بات یہاں ہو گئی ہے ختم. کہتے ہیں ہوا تیز تھی, کبھی زلفیں چہرے کے آگے, کبھی زلفیں چہرے کے پیچھے. کہتے ہیں ایک نظر حضور کو دیکھا, پھر آسمان کو دیکھا, چاند کو دیکھا, پھر حضور کو دیکھا, پھر 14ویں کے چاند کو دیکھا, پھر حضور کو دیکھا. پھر سوچنے لگا چاند زیادہ حسین ہے کہ میرا یار زیادہ حسین ہے. کہتے ہیں ادھر یہ خیال آیا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا سرکار زیادہ حسین ہے. ادھر یہ خیال آیا, ادھر حضور نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور نظر پڑتے ہی مجھ پر حضور مسکرائے. کہتے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جب حضور مسکرائے نا تو دندان مبارک سے اتنا نور نکلا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ چاند نکلا بھی ہے کہ نہیں نکلا. یہی وجہ ہے حضرت حسان نے کیا کہا تھا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ الطُّوَيْنِ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ. نعرہ لگائیں جی ذرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اب توجہ کیجئے گا, حضرت حسان نے کیا کہا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ الطُّوَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور دیکھتی تب کسی ماں نے تو جیسا جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا کیے گئے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاؤ, کہ جیسے آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے آپ کو بنا. آپ کے رب نے آپ کی ٹھیک. اب توجہ کیجئے, یہ کس نے کہا, صحابی. میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. کس نے کہا, وہابی نے نہیں. کس نے کہا, صحابی نے کہا ماں تجھ جیا ڈٹھا ہی نہیں, میں نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں, اور دیکھتا تو تب کسی ماں تیرے ورگا جنے ہی نہیں. آگے کہا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا کیے گئے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, کہ جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. اب برادری تو ہمیں کہتی ہے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اور صحابی نے حضور سے کہا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے, اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. 106 والوں, اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا کوئی نہ بناتا. بولنا نا, پرچہ ہو جانا تھوڑے تو. اللہ اپنی مرضی سے حضور کو بناتا تو سونا کوئی نہ بناتا. حضور کو ٹوکنا چاہیے تھا, حضور کو کہنا چاہیے تھا کیویں دیاں گلاں کرنا ہے, اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. ہمیں تو کمپنی اب یہی سمجھاتی ہے نا, اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے.
حضور کو ٹوکنا چاہیے تھا، یہ کیسی باتیں کرتے ہو، یہی توحید سکھائی ہم نے تمہیں کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہو آپ عیبوں سے یوں پاک ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے آپ کو بنایا، ہم اپنی مرضی سے کام بنے، اللہ کی مرضی سے بنے۔ ٹوکا حضور نے۔ اور یہ واحد صحابی ہے جسے 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، باقی جتنے صحابی ہیں کسی کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3، یہ 9 مرتبہ۔ اور یہ کیا کرتے تھے، کوئی لڑتے شڑتے نہیں تھے، ایڈے دلیر شلیر نہیں تھے، کسی جنگ میں نہیں لڑے، گئے ہیں جنگوں میں، اتنے دلیر نہیں تھے، صرف کیا کرتے تھے، حضور کی نعتیں لکھتے تھے۔ کافر نبی پاک کی توہین کرتے تھے، یہ کافروں کا جواب دیتے تھے، اور جب بھی نعت پڑھتے تھے حضور فرماتے تھے اللہم اید الحسان بروح القدس، یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ 120 سال عمر ہوئی اور یہ نعت کہاں پڑی؟ جب مکہ فتح ہوا، کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا، سامنے سارے کافر پڑے تھے، حضور منبر پر جلوہ گر تھے، اونٹنی پر، حضور نے کہا این حسان کدھر ہے؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ باب خادم نے نہیں لگایا، یہ نعرہ اس امت میں سب سے پہلے مولا علی نے لگایا، جب 40 رشتہ داروں کی دعوت پکا کر کھانا کھلا کر کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، کون تم میں سے میری مدد کرے گا؟ پھر حدیثیں کہتی ہیں بڑے بڑوں کے ساتھ جھک گئے، ایک 8 سال کا شہزادہ سب سے پیچھے قطار سے اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا تھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک، بس توجہ کیجئے گا۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور نے کہا ہماری نعت پڑھ، ہماری نعت پڑھو۔ اب میں 106 والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کعبہ بتوں سے پاک ہوا، مکہ فتح ہوا تو حمد پڑھنی چاہیے تھی، بولے نہیں، حمد پڑھنی چاہیے تھی، مگر حضور نے کیا کہا؟ ہماری نعت۔ نبی پاک امت کو بتلا رہے کہ ہمارا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے، یہ جدا جدا نہیں ہے، یہ جدا جدا، ہمارا ذکر ہی اللہ۔ اب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا وَأَسْوَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ سامنے کافر تھے، وہ جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے راہ میں، تکلیفیں دی تھیں، اوجڑیاں رکھی تھیں، تو ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تیری عمر 120 سال ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے پہلے حسین گزرا ہو سکتا ہے کوئی بعد میں گزرے آ جائے، تو یہ کیسے کہتا ہے میری آنکھوں نے تو جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی تو تب کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو یہ حسان نہیں بول رہے تھے، حضور نے جب کہا تھا نا یا اللہ جبریل سے حسان کی مدد فرما، تو جبریل نے حسان کے کان میں کہا تھا حسان تیری عمر 120 سال ہے اور ہماری عمر کا تو اندازہ ہی نہیں ہے کسی کو، ہم نے اول سے آخر سب کو دیکھا، آدم سے عیسیٰ سب کو دیکھا، عرش فرش دیکھے، مشرق مغرب شمال جنوب دیکھے، اس لیے یہ میں جبریل کہتا ہوں بول کہ آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی تو تب رب نے بنایا ہی نہیں، اور جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتا، یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ حسان کے ذہن میں یہ مضمون ڈال کہ یہ کہہ کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا، اس لیے کہ مجھ رب نے کوئی ان جیسا بنایا ہی نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، انہوں نے کہا آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا ہوئے کیے گئے جیسے آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے آپ کو بنایا۔ اچھا اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا نہ بناتا؟ بول نہیں رہے آپ، بولے نا، اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا، اونچا بولو، سونا نہ بناتا؟ بولے نا سونا نہ بناتا؟ بناتا، مگر انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا یہ ہم جتنے بنے کس کی مرضی سے بنے؟ اللہ دا نا ہے جلو جی میں مشوق دا نا لئی دا، مسکرا کر کہو اللہ، خوش ہو کر کہو اللہ، سینے کا زور لگا کر کہو اللہ۔ ہم کس کی مرضی سے بنے؟ آواز کم ہے آپ کی۔ ہم جو بندہ چاہتا ہے میری پریشانیاں دور ہوں اسے مولا کا نام تڑپ کر لینا چاہیے۔ ہم کس کی مرضی سے بنے؟ یہ بیٹھے ہیں نا
نا صوفی احمد علی کے غلام، ان کے تو مرشد نے سکھایا ہی نہیں اللہ اللہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے نا پیر پکڑنے سے کیا ہوتا ہے، پیر پکڑنے اور کچھ ہو یا نہ ہو بندے کو رب رب کرنے کی جانچ آ جاتی ہے۔ اس لیے تو وہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا الف اللہ چمبیدی بوٹی، مرشد مولوی نہیں، مرشد من وچ لائی ہوں نفی اسبات دا پانی ملیا۔ یہ نفی اسبات کیا ہے؟ سچا پیر جب مرید کو بیعت کرتا ہے نا تو پھر مرید کر کے وہ کہتا ہے پترا پہلا کلمہ پڑھی رکھی، پہلا کلمہ۔ تو یہ جو پہلا کلمہ ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے نا لا الہ الا اللہ، اس میں نفی اور اسبات دونوں ہیں۔ لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، پہلے سب کا انکار کیا اسے نفی کہتے ہیں، پھر اسبات کیا الا اللہ سوائے تیرے، انہوں نے کہا نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا، جان بلندے آئی ہوں صدقے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مرشد پکڑنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے بندے کو اللہ اللہ کرنے کی جانچ آ جاتی ہے۔ اے ان بیٹھے نے انہوں نے جدن مرید نہیں سن انج اللہ اللہ کدی نہ کیتا سی جویں ہون کیتا ہے۔ یہ بچے ہمارے مرید ہیں، کبھی پہلے محفل نہیں کرائی تھی، جب سے مرید ہوئی ہیں تب میلاد کرانے لگے۔ جب بندہ کسی کے لڑ لگ جاتا ہے نا تو اسے یار منانے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسے راضی ہوتے ہیں اور ان کا محبوب۔ اب توجہ کریں، باتیں لمبی ہو جائیں گی، میں سمیٹ رہا ہوں کہ آگے 10 بجے تو ویسے چوک میتلا ہماری تقریر تھی، ادھر تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، اب باتیں بھی لمبی ہو جائیں۔ ہم جتنے بنے ہیں کس کی مرضی سے بنے؟ اللہ کی۔ تو ہم جتنے بھی ہیں نا ہمیں اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، تو جتنا بھی سونا بندہ ہو نا وہ جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے اپنا کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا ہے، وہ سوچتا ہے میں باقی تو ٹھیک ہوں مگر میری آنکھیں چھوٹی ہیں، یہ کہیں بھینس کی طرح موٹی ہوتی نا تو چس آ جاتی۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن یہ میرے گال اندر دھسے ہیں، یہ کہیں کشمیری سیب کی طرح لال ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرے ہونٹ موٹے ہیں، یہ کہیں پھول کی پنکھڑی کی طرح پتلے ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں مگر میرے دانت آگے پیچھے ہیں، یہ کہیں موتیوں کی لڑی کی طرح سیدھے ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرے یہ جو کان ہے یہ کڑائی کے کنڈوں کی طرح ہے، یہ کہیں چھوٹے ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں پر اے جڑا میرا نک ہے نا اے پھینا ہے، اے کدے تلوار وانگ سیدھا ہوندا تے چس آ جاندی۔ وہ کہنا میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میری گردن اندر ہے، یہ کہیں سرائی کی طرح لمبی ہوتی تو مزہ آتا۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرے کندھے اندر ہے، یہ کہیں چوڑے ہوتے تو مزہ آتا۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرا قد چھوٹا ہے، یہ لمبا ہوتا تو مزہ آتا۔ وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرا رنگ سانولا ہے، یہ کہیں گورا چٹا ہوتا تو مزہ آتا۔ یعنی جتنا بھی سونا بندہ ہو وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو اسے کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا ہے۔ حضرت حسان نے کہا آپ کے رب نے آپ کو اپنی نہیں بلکہ آپ کی مرضی سے اس لیے بنایا کہ دنیا میں ہر حسین آئینے کے سامنے آئے تو اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے، آئے کاش میں ایسا ہوتا، ایسا نہ ہوتا۔ اللہ نے کہا پیارے ہم نے تیری مرضی سے اس لیے بنایا کہ جب تو آئینے کے سامنے آئے تو میرے یار کے دل میں حسرت ہی پیدا نہ ہو۔ جب آپ شیشے کے سامنے آؤ پھر آپ کے دل میں حسرت پیدا نہ ہو۔ لو جی اس کا ایک ترجمہ تو یہ تھا، ایک دوجہ ترجمہ سن لو تو تقریر ختم۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ کے رب نے آپ کو عیبوں سے یوں پاک پیدا کیا کہ جیسے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا، جیسے آپ سے بولیے ذرا آواز نہیں آئی۔ جو بندے بیگم سے پوچھ کے سبحان اللہ کرنے والے وہ چپ رہے ہیں، جو اس کے بغیر کرنے والے وہ بول لے ذرا۔ آپ سے پوچھ پوچھ کر جاگ رہے ہو، ہوش میں ہو، ٹلے والے اے حضرت تے سن جان دین، انہاں دی مسیطیں کئی باری تقریر کر کے آیا، ہوش میں پکی بات ہے، جاگ رہے ہیں، سمجھدار بندے ہیں نا، پرے پنچایت سمجھے والے لوگ گل کرن لگے ہیں پھر جواب دے۔ انہوں نے کہا آپ کے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا۔
حضور تو بھی بنے نہیں تھے، حضور ابھی بنے نہیں، اللہ حضور کو بنانے لگا اور صحابی نے کہا آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا، حضور تو بنے نہیں تو اللہ پوچھ کس سے رہا تھا؟ لو جی 106 والے اس گال دا جواب دے دو تے جڑے دیتے نے واپس لے جاؤ، یہ ہماری طرف سے پیشکش ہے، اس کا جواب دے دو اور یہ جو دیے وہ واپس پا۔ حضور بنے نہیں، اللہ حضور کو بنانے لگا، اور صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا، آپ کے رب نے آپ سے، حضور تو بھی بنے نہیں تھے تو اللہ پوچھ کس سے رہا تھا؟ لے سنیے، یہاں علماء فرماتے ہیں یہ جو مقام تھا نا، یہ وجود محمدی کی تخلیق کا مقام تھا، یہ تھا رسول اللہ کے جس میں عطر کو بنانے کا مقام، اور نور محمدی تو روز ازل میں بن چکا تھا، اول ما خلق اللہ نوری، نور محمدی تو صبح ازل میں جب جس میں اطہر بنانے کی باری آئی تو اللہ نے نور محمدی کو سامنے کیا اور سامنے کر کے کہا محبوب بتلا تیری زلفیں کیسی بناؤں، یعنی اگر اندر ٹھنڈ پڑ رہی ہے نا تو پھر سبحان اللہ بھی اندر سے، محبوب بتلا تیرے ہونٹ کیسے بناؤں، تیری آنکھیں کیسی ہوں، تیرے رخسار کیسے ہو، تیرے گوشت مبارک کیسے ہو، تیری بینی کیسی ہو، تیری پیشانی کیسی ہو، محبوب تیری گردن مبارک کیسی ہو، تیرے کندھے کیسے ہو، تیرا سینہ کیسا ہو، تیرے بازو کیسے ہو، تیری ہتھیلیاں کیسی ہو، تم چلو تو تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے، سونیا تم مسکرائے تو تیری مسکراہٹ کیسی ہو، تو محبت سے دیکھے تو تیرے دیکھنے کی نظر کیسی ہو، کملی والے تو عطا کرنے پر آئے تو تیری عطا کیسی ہو، تو دینے پر آئے تو تیری سخا کیسی ہو۔ جب اللہ نے نور محمدی سے پوچھا بنا کیسا بناؤں تو نور محمدی نے ایک ہی بات کی، مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا کہ جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب قوم کو پہاڑ پر لے گئے نا اور کہا دیکھو میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 40 بندے تھے، جب باتیں کر کے فرمایا سن لیا ہے، کرنے ہیں گلنا، انہوں نے کہا جی بالکل، چلے، انہوں نے کہا کدھر، فرمایا گھر، انہوں نے کہا نہیں، پوچھا کیوں، انہوں نے کہا موسیٰ جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی، میں نے سبحان اللہ ڈھیلی کی ہے آپ نے، جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کی ہمیں رب دکھلا، حضرت موسیٰ نے کہا بے وقوف نہ بنو، یہ 40 تھے، 40 انہوں نے کیا کہا ہمیں رب، اور یہاں 1,40,000 نے کلمہ پڑھا، ایک نے بھی نہ کہا کہ رب دکھلاؤ، ایک نے بھی نہ کہا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں وجہ کیا تھی، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی جنہوں نے موسیٰ کو دیکھا ان کے دل میں رب کے دیکھنے کی حسرت تھی، پر جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کے دل میں حسرت ہی کوئی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے بیٹے کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ اسے وہ اولاد عطا کرے جو حضور کی ختم نبوت کی پہرے دار، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، اس گھرانے کو محفوظ رکھے، اور جتنا آپ لوگوں نے محبت کی ہے حضور آپ سے راضی ہو جائے۔ بس آخر یہی کہیں گے، باتیں تو پھر جتنی مرضی ہو جائے نا تو وہ ختم ہی نہیں، حضور کی شان تو ختم ہی نہیں ہو سکتی، 1400 سال سے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی۔ حضرت امام بصیری نے کہا تھا کہ سارے نبی بھی بیان کرتے رہے، صحابہ بھی کرتے رہے، اہل بیت بھی کرتے رہے، پوری کائنات حضور کی شان بیان کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا آج تک جتنی بھی شان بیان ہوئی ہے نا وہ ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، اللہ نے جو حضور کو شان دی ہے نا ابھی تک تو ایک قطرہ بھی اس کا بیان نہیں ہوا۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، بس نتیجہ یہی ہے حضور کے بن جاؤ، حضور سے وفا کر، حضور ہے تو سب کچھ، اگر حضور نہیں ساری دنیا کی عبادتیں تمہارے پاس ہو اور حضور ہی راضی نہ ہوں تم سے، تم نے کمایا کیا؟ ایک عمل بھی تمہارے پلے میں نہ ہو مگر حضور تم سے راضی۔ حضور کو اس عاشق کی ضرورت نہیں ہے کہ میلاد ہو، ٹکٹیں ہوں عمرے کی، 50 ٹکٹیں، لاکھ والے نعت خان، اور بڑا لنگر اور بڑا ڈنکا بجا جی، 50 ٹکریں جی، فلانا فلانا فلانا۔
لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئے تو وہ اندر کمرے میں گھس جائے. حضور کو ساشی کی ضرورت نہیں, حضور کو تو وہ پیارا ہے چاہے ریڑھی لگاتا ہو اور 10 روپے بھی دے نہ سکے, مگر جب یار کی عزت کی باری آئے تو سڑک پر نکل کر نہ جائے. حضور کو تو وہ عاشق پسند ہے. ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھ جائے بس. حضور سے وفا جان دینی پڑی تو دو گے, مال دینا پڑا تو دو گے, اور جب دین کو تخت پر لانے کا وقت آئے تو دوڑو گے تو نہیں نا. انشاءاللہ دین کو تخت پہ لانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس ہماری حاضری قبول فرمائے. اگر اگلی محفل نہ ہوتی تو میں گھنٹہ اور بھی بیان کرتا, لیکن مجبوری ہے, وہاں بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں, اور پہلا ٹائم تو انہوں نے لیا تھا, یہ تو بعد میں پروگرام کی ترتیب بنی ہے, اللہ انہیں اجر دے. یہ تھے اور ایک ہمارے اور ساتھی تھے جو امیر ہیں اس حلقے کے, حیدر صاحب, انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے ٹائم لیا. اس سے پہلے انہوں نے ایک سفارش کرائی تھی ہمیں, وہ ہمارا بچہ ہے 14 مار میں مرید ہے, اس کا فون آیا تھا, پھر وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا. اللہ اسے بھی اجر دے, انہیں بھی اجر دے, انہیں بھی دے, آپ سب کو اجر دے. بیٹھے رہنا جانا نہیں ہے, کوئی مہمان نعت خان ہے وہ حضور کی نعت پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد پھر سلام. حلوہ بھی دعا کرتا ہے یا رسول اللہ کہ یا اللہ کسے یا رسول اللہ کہنا لے دے مونچ جاؤ. وہ کہتے تھے کھیر بھی دعا کرتی ہے, کسی یا رسول اللہ کہنا لے دے مونچ جاؤ. کتنی حضور نے دنیا میں موج لگا رکھی ہے کہ نہیں لگا رکھی؟ ہاں بولو تو صحیح. لنگر تو ویسے سارا ہی رگڑ جاتے ہو, پر بولنے کی مرتبہ بولتے نہیں ہو. 11ویں کا دودھ تمہارے نصیب میں, میلاد کے لڈو تمہارے نصیب میں, شبرات کا حلوہ تمہارے نصیب میں, محرم کے چاول تمہارے نصیب میں. کتنی موج لگی ہے, حضور نے لگا رکھی ہے. اور انشاءاللہ ایتھے بھی موجن تھے, جو وفا کی تھی پھر اوتھے بھی موجن انشاءاللہ.